مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کی پرکیف بہاریں ہیں اور اس میں آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہے اور ایف جی این چینل یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں اپنا پرابلم بھیج دیں، اسپیلنگ صحیح لکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارہ کا مسئلہ لکھنے کے ساتھ ساتھ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے۔ اور ہاں ناظرین اکرام، اگر آپ وائس میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس واٹس ایپ نمبر پر اسلامی بھائی جینٹس کوئی وائس سوال بھی ہم سے کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ اور اگر اسلامی بہن کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم ان کے سوال کو بھی موقع محل کے مطابق سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ میں گیسٹ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ میرے سیدھی جانب سید سرفراز صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے روحانی علاج بھی جانیں گے۔ اور میرے دل کی جانب ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ہمیشہ رہتے ہیں شعیب بھائی، یہ آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سے استخارہ بھی کروائیں گے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک ایسے عمل عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک یعنی وظیفہ ہے، لیکن اس کے اندر 4 باتوں کا میں انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوشش کریں ماہ رمضان کے اب جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں ان 4 باتوں کی ہم بہت زیادہ کثرت کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ضرور برکتیں پائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو۔ سب سے پہلی بات ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثرت کرو، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ طیبہ پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اور دوسری بات تم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کی کثرت کرو، یعنی توبہ و استغفار کرو۔ تو کبھی کلمہ طیبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے تو کبھی استغفار کرے کثرت کے ساتھ میں۔ اور پھر فرمایا کہ اور 2 باتوں کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 باتوں کی دعا کرو، جس میں پہلی بات ہے کہ اللہ پاک سے جنت طلب کرو،
اور دوسری بات اللہ کریم سے جہنم سے آزادی کا سوال کرتے رہو، اس سے پناہ مانگتے رہو۔ تو ناظرین اکرام، ان 4 باتوں کی جہاں ہم بہت سارے اعمال صالحہ اس مہینے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے، تو انہی میں ہم مزید 2 وظیفے کے طور پر، ایک تو کلمہ طیبہ کا اضافہ کر دے اور دوسرا استغفار کی کثرت شروع کر دے۔ اور دوسری چیز، جب دعا کرے، جیسے سحری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہیں، پھر کل تو جمعہ کا مبارک دن ہے جس کی ہر ساعت رحمت بھری، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے بالخصوص جمعہ میں اور بالعموم تمام ہی دنوں میں اور اس کے تمام اوقات میں، جو وقت آپ کے لیے میسر آ جائے کہ آپ اس وقت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں، تو دعا کرے، اور دعا میں ان 2 باتوں کی کثرت کرے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اور دوسرا اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرے، تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں ناظرین، آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلا سوال کون اور کہاں سے کیا کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بھائی پر جنات کے اثرات ہیں، کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے تاکہ ان کے جو جنات کے جو اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جھارکھنڈ پلامو ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں، میرا نام غلام غوث ہے۔ حضرت بائیں سائڈ میں سیر میں درد ہوتا ہے جسے لگتا ہے کہ تار گھسا ہوا ہے، اور یہ 10 سال سے ہے۔ کوئی ایسا روحانی علاج ہے تو کچھ آپ کچھ راستہ بنایا اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں، 10 سال سے سر میں درد ہیں، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں جو آپ نے تکلیف بیان کی ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے، حوصلہ رکھے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچہ ہے بغداد رضا اور ان کی والدہ کا نام ہے کلثوم۔ بچہ بیمار رہتا ہے، جاننا ہے کہ نظر بد لگی ہے یا بیماری ہے۔ بیمار رہتا ہے بچہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھے کہ اگر بیماری بہت طرح کی ہوتی ہے، جیسے بار بار بیمار ہو جانے سے ایک مراد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا بیماری ہو جانے سے مراد کبھی سر میں درد کو بھی بعض لوگ اسی طرح سے مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ بیمار رہتا ہوں، یعنی سر میں درد رہتا ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہے، بدن میں درد ہے، کمزوری لگ رہی ہے، تو اس کو بھی اسی کے ساتھ میں یاد کیا جاتا ہے کہ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی طبیعت صحیح نہیں ہونے کی ہی اقسام ضرور ہیں، لیکن اگر بچہ جیسے آپ نے ذکر کیا بچہ بیمار رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اپنے سوال میں وہ بھی مینشن کر دے، وہ بھی اس کا ذکر کر دے، جیسے اس کو بار بار بخار آ جاتا ہے، چکر آتے ہیں، فلا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے استخارہ کرنا اور پھر اس کے حساب سے، یعنی اس کی طبیعت کا جو پرابلم ہے اس کے حساب سے وظیفہ دینا بھی آسان ہوگا۔ اب آپ نے ایک جنرل سوال کیا کہ بچہ بیمار رہتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے، لیکن آئندہ جب بھی سوال اپنا ریکارڈ کروائے تو اسی انداز سے کروائے کہ آپ اپنی بیماری کی نوعیت بھی بیان کر دیا کریں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وسیم ہے۔ میرا سوال ہے کہ میرے سینے میں اکثر جلن ہوتی رہتی ہے، تھوڑا ہلکا پھلکا بھی مسالہ جیسا وغیرہ کھاتا ہوں تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ جلن ہونے لگتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے محسن بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں سینے میں جلن وغیرہ کا کوئی روحانی علاج۔ جی چلتے ہیں ناظرین روحانی علاج کی طرف۔ جی شعیب بھائی ایک استخارہ بھی ہیں، بغداد رضا بن کلثوم، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، جاننا چاہتے ہیں نظر بد لگی ہے یا کیا ہے، آپ استخارہ فرما لیں۔ سید صاحب سوال ہوا ہے جنات کا، یعنی جنات ہے، اثرات ہے کسی پر تو اسے شفا حاصل ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک انہیں جنات کی شرارت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔
جنات کے اثرات کا روحانی علاج وہ یہ ہے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، جو جن پر جنات کا معاملہ ہے وہ کثرت سے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے یعنی انشاءاللہ۔ آصف زدہ نے یہ عمل کرنا ہے جس کے اوپر معاملات ہیں، جی جی، اس نے جن پر کرنا یہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اگر آصف زدہ کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اگر یہ عمل نہیں کر سکتا ہے تو کوئی اور اس پر جو ہے وہ ایک تعویذ بنا لے، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 41 ٹائم جو ہے آپ ایک کپڑے پر ایک کاغذ پہ لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر کپڑے میں سی کر جو آصف زدہ شخص ہے اس کو پہنا دے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی اس کو افاقہ ہو جائے گا، اللہ کریم نے چاہا تو اس کے اثرات دور ہو جائیں گے۔ 41 ٹائم لکھنا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ، تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ جی ایک پلامو ڈسٹرکٹ جھارکھنڈ سے سوال ہوا ہے کہ 10 سال کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 10 سال ہو چکے ہیں، سر میں ان کے درد ہوتا ہے، بائیں طرف کا، شاید بائیں یا دائیں طرف کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تار چبو دیا ہے، جی تو کچھ روحانی علاج۔ جی، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور درد سر کے حوالے سے روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ بعد نماز عصر سورہ تکاثر، بعد نماز عصر پڑھنا ہے، سورہ تکاثر 30ویں پارے میں ہے، الہاکم التکاثر، مکمل سورج جو ہے اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ جہاں درد ہوتا ہے اس پر آپ دم کر دیں، دم کروا لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عصر کی نماز کے بعد میں 65 ٹائمز کلمہ پاک کا یہ جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر بھی آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، اس سے انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک سوال ہوا ہے کہ محسن بھائی ہیں کچھ بھی کھاتے ہیں تو سینے وغیرہ میں جلن ہو جاتی ہے، یعنی شاید ڈائجیشن صحیح ہو نہیں پاتا ہے، صحیح، تو اس کی وجہ سے ان کے سینے وغیرہ میں جلن ہوتی ہے، تو کوئی ایسا عمل ان کے لیے کہ اسے ان کو شفا مل سینے جائے؟ کی جلن کے لیے 2 روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، اول آخر درود شریف کے ساتھ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے سینے پر آپ دم کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون ملے گا، راحت نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلمہ پاک کا یہ جز جو ہے لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھنا ہے، 75 ٹائم، جس میں آپ کے سینے میں درد ہوتی ہے، جلن جیسا محسوس ہوتا ہو، اللہ نہ کرے دل کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ جلن، بے چینی، گھبراہٹ انشاءاللہ سب دور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی تو بغداد رضا، بغداد رضا کا استخارہ۔ جی بغداد رضا کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی اس کا کوئی روحانی علاج جو طبیعت خراب رہتی ہے بچے کی؟ جی اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے۔ یا سلام یا سلام یا سلام 111 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے بچے کو پلائے بھی، اور ساتھ ساتھ مریض پر دم بھی کرتے رہیں، اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام یوٹیوب پر بھی الحمدللہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے سوالات موصول ہوئے، کچھ سوالات یوٹیوب کے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہوا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم سے کوئی سوال کیا تھا رشتے کے حوالے سے، جس میں استخارہ میں کچھ عملیات کا اشارہ آیا تھا۔ یہ اس کا ایک تو جو ہے بچی کے رشتے کے حوالے سے تھا، ان کی بیٹی کے، تو عملیات کا اشارہ آیا تھا۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل بھی ارشاد فرما دے، کچھ وظیفہ یا تعویذات وغیرہ۔ شادی میں رکاوٹ ہے اور اس پر کچھ عملیات کی وجہ سے یہ شادی میں ان کی رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک انہیں نیک رشتہ عطا فرمائے۔ جی اس کے لیے 2 روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ جن کی شادی نہ ہوتی ہو، سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ یہ 5 مرتبہ
پڑھی جائے انشاءاللہ عز و جل ان کا نکاح جو ہے کسی نیک مرد سے انشاءاللہ ہوگا. جیسے بتا رہے ہیں جب شادی میں عملیات کے معاملات بھی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ 60 ٹائمز جو ہے سورۃ التین والتین والزیتون، یہ مکمل سورت جب بھی آپ پڑھیں گے اس کو بسم اللہ شریف سے پڑھنا ہے، 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن تک یہ عمل کریں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی نیک رشتہ بھی ہوگا اور اللہ نے چاہا جو بھی رکاوٹ ہے پریشانی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ آپ نے ہمیں ایک ایڈریس بھی بھیجا ہے، لیکن یہ ہے تو ہمارا واٹس ایپ چینل ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد میں تو آپ کا میسیج یہاں سے چلا جائے گا. آپ اگر گھر بیٹھے تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناظرین اکرام سے بھی عرض ہیں، اور جی بالخصوص جو گھر بیٹھے تعویذات کے لیے جنہوں نے ہمیں میسیج میں اپنا گھر کا ایڈریس دیا ہے، تو اس طرح کے جہاں یہ ایک طرح سے ایک سوشل نیٹ ورک ہے نا، یہاں پر بہت طرح کے لوگ آتے ہوں گے سلسلہ دیکھنے کے لیے. اب کس کی ذہنیت کیسی ہے ہمیں نہیں پتہ، تو اس طرح عام جہاں پر سارے لوگ آ رہے ہیں ایسی جگہ پر اپنے گھر کا ایڈریس یا اپنا نمبر شیئر نہیں کرنا چاہیے. آپ یہاں سے اگر ممکن ہے آپ کے لیے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو اپنا ایڈریس ڈیلیٹ کر دیں. میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا مسئلہ پرابلم جو بھی ہے آپ کا وہ، اور استخارہ میں جو جواب آیا تھا وہ بھی لکھ کر آپ ہمیں اپنے گھر کے ایڈریس کے ساتھ میں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں. یہ ہماری سروس ہے. آپ گھر بیٹھے تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سروس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنا پرابلم پورا بھیج دیں تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے. نمبر ہمارا نوٹ فرما لیں 74001126 740011. اسکرین کے اوپر آپ جو ہے وہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے 74001126. تو یہ نمبر پر آپ ہمیں اپنا جو ہے پرابلم پورے 10 ڈیجٹ ہو گئے 74001126 نہیں 451126 ہاں ٹھیک ہے 7004511126 صحیح 7400451126 ٹھیک ہے. یہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں. یہ آپ یہ اسکرین کے اوپر جو پٹی چل رہی ہے اس میں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے. آپ یہ نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات بھیج دیے جائیں گے. اچھا، ایک سوال ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت بیمار رہتی ہوں، سارے ٹیسٹ بھی کرواتی ہوں پر سب نارمل آتا ہے اور میری طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے. نام ہے رضیہ خاتون، ماں کا نام ہے عزیز فاطمہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں. حوصلہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کو دور فرمانے والا ہے. اس کے حضور دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی شفا ملے گی. آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں. ایک اور سوال یوٹیوب کا سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسمین ہے. میرے شوہر میری بالکل بھی عزت نہیں کرتے، ان کا استخارہ کر دیجئے. میرے شوہر کا نام سعید احمد ہے، ان کی ماں کا نام زیبن ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں اور میاں بیوی میں محبت ہو جائے اس کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی اللہ پاک نے چاہا تو عرض کرتے ہیں. جی کچھ سوالات آڈیو کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بواسیر کی شکایت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. السلام. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھنسی ہوئی رقم واپس مل جائے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. السلام علیکم. پھنسی ہوئی رقم مل جائے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرضہ اتر جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجر میں اٹھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. فجر میں اٹھنے کا کوئی عمل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جی شعیب بھائی کچھ استخارے کرنے ہیں.
آپ استخارہ ان کا فرما لیں اور ہم کچھ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کرتے ہیں۔ ایک تو بواسیر کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں کہ بواسیر کے لیے کیا روحانی علاج کرے کہ شفا حاصل ہوں۔ بواسیر کے تعلق سے جو ہے 2 رکعت نماز نفل، چاہے وہ جس طرح کی بھی بواسیر ہو، بادی بواسیر ہے، خونی بواسیر ہو، تو ایسی صورت میں 2 رکعت نماز جو ہے نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ علم نشرح یہ پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفیل یعنی علم تری کیف یہ پڑھیں، اور پھر سلام کے بعد جو ہے 70 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ چند روز تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم بواسیر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک سوال ہوا ہے کہ رقم جیسے بعض اوقات لوگ پیسے لیتے ہیں، قرض تو لے لیتے ہیں، جی اب وہ قرض لوٹا ہی نہیں رہے ہیں، قرض لیتے وقت تو بڑی عاجزی کر رہے تھے، اپنا پرابلم بتا رہے تھے، اب قرض مل گیا، کام اپنا ہو گیا تو اب شیر ہو جاتے ہیں۔ بیچارہ جو جس نے قرض دیا تھا تو وہ بیچارہ ویسا ہو جاتا ہے کہ اپنے پیسہ مانگنے کی جگہ وہ قرض مانگ رہا، گویا کیسا ہو جاتا ہے، صحیح، وہ آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بزنس میں پیسے پھنس جاتے ہیں، صحیح، تو کیا یعنی سب کے لیے ایسا کہ کسی نے لیا وہ نہیں دے رہا یا پیسے بزنس میں پھنس گئے تو اس سے نکل جائے، اس کے لیے کوئی ان کے لیے عمل؟ جی، پھنسی ہوئی رقم ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے جو پھنس گئی ہے، نکل نہیں رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور جس میں ہر سجدے میں جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ آپ کو یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا مذل یا معز، یا مذل یا معز پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا حق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا، پھنسی رقم ہے وہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی کے تعلق سے ایک اور نیا ایک روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ معمولی وقت پہلے جو ہے پیشانی پر یہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو مراد ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا قرض ہیں، قرض سے نجات ملے، قرض سے چھٹکارا ملے، اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، تو قرض کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اللہ تعالیٰ قرض سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہر نماز کے بعد جو ہے 7 ٹائم سورۃ القریش لإیلاف قریش یہ مکمل سورت جب بھی پڑھیں گے مکمل بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک اور قرض اتارنے کے لیے عمل ہے جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مکاتب نے، مکاتب اسے کہتے ہیں جو غلام ہے لیکن اس نے اپنے آقا سے یہ معاہدہ کیا ہے، یعنی یہ بات طے کی ہے کہ میں اتنی رقم تمہیں دوں گا، جب میں رقم تمہیں دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دینا، اور اس کے دنیاوی آقا نے اس کی اس بات کو قبول بھی کر لیا ہے۔ تو ایسا شخص مکاتب کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اپنی بات بتائی کہ میں ایک مکاتب ہوں اور میں نے اتنی رقم پر اپنے آقا سے معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں آزادی حاصل کروں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ مجھے آزادی مل جائے، میں اس کی رقم جو معاہدے کی ہے وہ چکا کر آزادی حاصل کر سکوں۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اگر اس پر جبل سیر جتنا بھی، جبل سیر کوئی پہاڑ ہوگا، فرمایا کہ جبل سیر جتنا بھی اگر اس پر قرض ہوگا تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کا قرض دور فرما دے گا، یعنی قرض اس کا ادا کرنے میں اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے؟ بڑی پیاری اور آسان دعا ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں۔
آپ امیر اہل سنت کی کتاب مکتبۃ المدینہ انڈیا کی کسی بھی برانچ سے حاصل کرے اور اس دعا کو یاد کر لے۔ اب یہ دعا پڑھنے کے 3 طرح سے انداز ہو۔ سب سے پہلے تو 5 نمازوں کے بعد اس دعا کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 5 نمازوں کے بعد۔ دوسرا، صبح و شام یہی دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا، جب بھی اللہ پاک سے آپ دعا کریں گے اس دعا کو شامل کر لے اپنی دعا میں۔ جیسے ہم بہت ساری دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں نماز دعا میں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس دعا کو بھی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل غیبی مدد ہوگی اور آپ پر جتنا بھی قرض ہوگا وہ قرض اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا۔ جی، فجر میں اٹھنے کے لیے کوئی عمل، کہ ویسے تو اب تو سحری میں اٹھ رہے ہوں گے، تو خیر اب سوال ہے کہ فجر میں، ویسے ناظرین علماء فرماتے ہیں کہ جو عمل 40 دن کیا جائے تو وہ انسان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے 30-29 دن ہوں گے، مزید 10 دن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ فجر میں، بلکہ ہم اور پہلے اٹھے، تہجد میں اٹھیں، تہجد کی 2 رکعت ادا کرے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے اگر 20-25 منٹ بھی پہلے اگر ہم اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، تو طبعی حاجات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم تہجد ادا کر لیں گے تو کچھ دیر کے بعد میں اذان ہو جائے گی، پھر باجماعت نماز فجر ادا کرنے کی عادت ہماری بن سکتی ہے۔ تو کوشش تو ویسے ابھی سے ہی اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کر کامیابی ملے گی۔ پھر بھی آئیے اس کے کچھ عمل جانتے ہیں کہ کیا عمل کرے کہ انشاءاللہ ہماری آنکھ صبح فجر میں کھلنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے جی کچھ احتیاط بھی، تدابیر بھی ہمیں اپنانی ہوگی۔ جی، یعنی مثال کے طور پر جلد سونا بھی ہوگا۔ ہاں صحیح، اگر وہ ظاہر سی بات ہے لیٹ سوئے گا تو پھر آنکھ کیسے کھلے گی اس کی؟ جی تو رات جلد سونے کے اقدامات کریں، عشاء کی نماز کی، تراویح کی نماز کے بعد جلد سو جائیں۔ جی پھر صحیح، اسی طرح الارم بھی سیٹ کر سکتے ہیں، سرانہیں اپنے اس میں رکھ لیا جائے۔ پھر کسی کو کہہ بھی سکتے ہیں، امام صاحب کو کہہ دیں، مؤذن صاحب کو کہہ دیں، گھر کا کوئی فرد ہے جس کی عادت ہے جلد اٹھنے کی، ان کو بتا دے بھائی جناب مجھے آپ اس وقت پہ آپ فوراً اٹھا دیجیے گا۔ بعض اوقات جو ہے جگر اور گردے کی خرابی کی وجہ سے بھی جو نا بے وقت نیند آتی ہے۔ اچھا، جی ہاں، تو اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے مریض جو ہے اس طرح کے جو ہے نا 1 گلاس پانی میں جو ہے 1 چمچ شہد ملا کر لیمو، اس میں لیمو کا رس نچوڑ کر جو ہے روزانہ نہار منہ پیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ مند ہوگا۔ اب چونکہ انہوں نے سوال کیا ہے اٹھنے کے حوالے سے، تو فجر میں اٹھنے کے لیے یا تہجد میں اٹھنے کے لیے جو ہے سوتے وقت پاؤں کو آپ سمیٹ لیں اور اول آخر درود شریف کے ساتھ میں سورۃ الکہف، یہ جو 15ویں پارے میں ہے یہ، جی تو سورۃ الکہف کی ابتدائی جو آخری جو 5 آیتیں جو کہ 16ویں پارے میں ختم ہو رہی ہے، جی ہاں 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں سورہ کہف جو ختم ہو رہی ہے، تو 16ویں پارے میں سورۃ الکہف کی آخری جو 5 آیتیں ہیں، 4 آیت، 4 آیتیں، جی اچھا پڑھ لیں اس کو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ یعنی آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف کی آخری جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں بعبادتی ربہ احدا، یہاں تک یہ پوری 4 آیتیں بنتی ہیں۔ آپ 4 آیتوں کو پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک نے چاہا تو آپ دن میں کسی بھی وقت سوئے اور یہ نیت کر کے یہ جو عمل ابھی بیان کیا گیا ہے سورۃ الکہف کی، تو یہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ سو جائے انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اچھا، بعض جگہ پر بعض کتابوں میں 5 آیتیں لکھی ہوئی ہے، جیسے سید صاحب جو کہہ رہے تھے، تو بعض جگہ پر 5 آیتوں کا بھی ذکر ہے، بعض جگہ پر 4 آیتوں کا بھی ذکر ہے۔ خیر اگر آپ 5 آیتیں پڑھ لیں تب بھی چل جائے گا، کیونکہ بعض کتابوں میں 5 آیتوں کو مذکور کیا گیا ہے اور بعض کتابوں میں 4 کا ذکر ہے، تو آپ 4 بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ ان الذین آمنوا اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے یہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور آخری آیت جو ہیں وہ بعبادتی ربہ احدا پر مکمل ہوتی ہیں۔ آپ کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھ کھل جایا کرے گی۔ جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کچھ استخارے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ جی رضیہ، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دوسرا سعید احمد، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے،
اب بے فکر رہیں. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیں، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی رضیہ طبیعت خراب رہتی ہیں، جی ان کے استخارہ میں جو ہے وہ بیماری بیماری کا اشارہ ہے. اور سعید بھائی سعید جو احمد. اپنی بیوی کے ساتھ میں ان کا انداز درست نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے گھر والوں نے ذکر کیا تھا، تو میاں بیوی میں محبت ہو جائے اس کے لیے بھی روحانی علاج، اور رضیہ ان کی طبیعت صحیح رہے اس کے لیے بھی روحانی علاج. ہمارے سلسلے میں ویسے بہت سارے طبیعت سے متعلق روحانی علاج ہم بیان کرتے ہیں. آئیے کچھ ان کی بیماری کے متعلق بھی کچھ روحانی علاج لے لیتے ہیں. جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ رضیہ ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، رپورٹیں کروا رہے ہیں لیکن رپورٹیں سب نارمل آتی ہیں، کوئی یہ سب پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن بیمار رہتے ہیں. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. 3 دن تک جو ہے اس عمل کو آپ کر لیجئے. 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم آرام مل جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ لا حول شریف کی آپ کثرت کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پیئے. انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. اچھا میاں بیوی میں محبت ہو جائے جی اس کے لیے اس کوئی کے ایسا لیے عمل؟ جو ہے اگر میاں بیوی میں اگر اللہ نہ کرے محبت کم ہے تو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا بیوی کے دل میں محبت پیدا جی. کرنے کے لیے جو ہے 100 مرتبہ یا اولو یا اولو یا اولو یا اولو اس کا ورد کریں. انشاءاللہ تعالی ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نہ کرے آپس میں نا اتفاقی ہے تو بن نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب سونے کے لیے جب آپ جائیں بستر پر، میاں ہو یا بیوی دونوں کے لیے یہ عمل ہے. یہ عمل کر لیں. 20 مرتبہ پڑھنا ہے، 20 ٹائمز مرتبہ یا مانع یا معطی یا مانع یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اللہ نے چاہا تو آپس میں صلح ہو جائے گی، ناراضگی انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ. یعنی اگر بیوی اگر بد مزاج ہے تو شوہر کر سکتا کر لے، ہے، ہاں. یا شوہر اگر بد مزاج ہے تو بیوی بیوی کر کر لے، اس لیجیے. کے لیے عمل. جی جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور عمل کہ آپ اگر یہ بھی کر لیں کہ 11 دن تک ظہر کی نماز کے بعد، کیونکہ اگر جیسے آپ لیڈی ہیں اور آپ نے اپنے شوہر کے لیے مسئلہ بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت میں شوہر موجود ہو اور پھر وہ عمل کرے تو کچھ اور غلط سمجھ کر اور زیادہ نا اتفاقیہ نہ ہو جائے. اس کے لیے ایک عمل ایسا عرض کرتا ہوں کہ یہ اگر اس وقت میں کر لے، ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. 11 دن کنٹینیو عمل کرنا ہے، بیچ میں کوئی دن گیپ نہ ہو. 11 دن عمل کرنا ہے، 1100 بار پڑھنا ہے، یعنی 1100 بار یا صبورو یا صبورو یا صبورو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں آپ یہ عمل کر لیں. اللہ پاک نے چاہا تو شوہر کا مزاج آپ کے ساتھ میں اچھا ہو جائے گا. تو یہ بھی عمل آپ کر لیں. 11 دن جس دن بھی شروع کرے اس سے 11 دن تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے. چلتے ہیں ناظرین، کچھ سوالات ہم پہلے آڈیو کے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ یوٹیوب کے بھی سوالات کو لیتے ہیں. جی سوال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے منہ میں چھالا رہتا ہے، کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، منہ میں چھالے رہتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ کو اس کے کچھ گھریلو علاج وغیرہ بھی. جی اور ایک سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بال گرنا بند ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ. بال گرنا بند ہو جائے، بال جھڑتے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دل و دماغ میں یاد نہیں رہتا ہے، یاد کرنے کا وظیفہ بتا دیجیے گا حضرت. ویسے دل میں تو یاد، چلے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا، یاد کرنے کا، قوت حافظہ مضبوط ہونے کا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی آڈیو یوٹیوب کے کچھ سوالات کو سلسلے میں لیتے ہیں. ایک سوال ہے موصول ہو رہا ہے کہ حضرت میرا نام رشید ہے
رشید علی ہیں، میری امی کا نام نور بانو ہے، میرے ابو کا نام نثار علی ہیں، ہماری الیکٹرانک کی دکان ہے، انورٹر بیٹری کی، حضرت پہلے اچھی چلتی تھی اب نہیں چل رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال سلسلے میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت ساری پرابلم ہیں جاب کی بھی، تو نیہا پروین والدہ کا نام رضیہ خاتون ہے، اسلامی بہنوں کے جاب کے حوالے سے ہمارے یہاں نہ استخارہ کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ کسی گھر کے مرد کے ذریعے علماء اہل سنت سے پہلے تو اس کے مسائل سمجھ لے کہ اگر عورت جاب کرنا چاہتی ہے تو کیا قیودات ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال و جواب۔ اس کتاب میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کہ اگر عورت یعنی ایسی مجبور ہو گئی ہیں کہ اب اس کو گھر چلانا اس کے ذمے پر آ گیا ہے ورنہ آزمائش ہوگی، تو پھر اب اس کے لیے کیا شریعت مطہرہ نے کیا احکام بیان کیے ہیں، کیا پابندیاں ہیں، یعنی کیا چیزوں کا احتیاطیں اسے کرنی ہوگی، وہ اس میں امیر اہل سنت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ اس کتاب کا بھی چاہے تو مطالعہ کریں یا علماء اہل سنت کے ذریعے آپ یہ معلومات حاصل کر لیں۔ خیر آپ کے مسئلے کے لیے تو نہ استخارہ ہو سکتا ہے نہ ہی روحانی علاج بیان کیا جا سکے گا۔ ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری بیٹی کا نام علی شبہ ہے، وہ 2 دن سے اس کو نیند بہت آ رہی ہے، بخار بھی آ رہا تھا، بس ماں کا نام صبا ہے، استخارہ کر دیجئے۔ 2 دن سے ان کو تکلیف ہے۔ علی صبا، ہاں ان کی بیٹی کا نام ہے علی شبہ، علی شوا، ہاں علی شبہ، بابی ہیں علی شبہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے صبا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، لڑکے والے رشتے کے لیے ہاں کر دے اور وہ رشتے کے لیے خود کہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ عرض کر دے۔ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایسا روحانی علاج عرض کرتے ہیں جس میں آپ اگر لڑکی والے ہیں تو آپ کی بیٹی کا کہیں بھی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، لیکن اگر آپ خاص کسی ایک جگہ پر ہی چاہتے ہیں رشتہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ سامنے والے کی اپنی مرضی ہے، اپنی طبیعت ہے، وہ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ ہم کسی کے اوپر کوئی عمل یا وظیفے کے ذریعے اس طرح کا زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ لازمی آپ ہی کے گھر رشتہ کرے، یہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ ایک عمل ایسا عرض کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے وہ عمل کروا لیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ آئے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ اگر کہیں پر ہم چاہتے ہیں اور وہاں سے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں تو آپ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، آگے جا کر آپ کی بیٹی کی زندگی میں اسے کوئی پرابلم ہو، تو اللہ پاک آپ کی بیٹی کے حق میں یہ بہتر فرما رہا ہے کہ وہاں آپ کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ کی بیٹی کا۔ اور اب جو عمل ہم کہیں گے عرض کریں گے، اگر آپ نے وہ عمل کو کر لیا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم اچھا رشتہ بھی ملے گا، آگے کی زندگی بھی انشاءاللہ خیر کے ساتھ چلے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو شادی کے لیے روحانی علاج آج کے سلسلے میں بھی ہم نے روحانی علاج بیان کیا ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ایک اور مزید روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ دونوں تینوں میں سے جو روحانی علاج آپ کی بیٹی کے لیے آسان ہو آپ کی بیٹی کو وہ کروائے۔ شادی کے روحانی علاج میں جس کو نکاح کرنا ہے انہوں نے یہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے آپ اپنی بیٹی سے وہ روحانی علاج کروا لیجیے۔ جی چلتے شعیب بھائی کچھ استخارہ فرما لے، تب تک ہم جو ہے وہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جی سید صاحب ایک سوال ہوا ہے کہ منہ میں چھالے بہت رہتے ہیں اور اس سے شفا مل جائے، اس کے لیے ان کو کوئی گھریلو علاج ہے یا کوئی اس کا روحانی علاج ہی کر لیں؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ اول تو یہ کہ جیسے پیٹ میں عموماً جو منہ میں چھالے جو آتے ہیں پیٹ تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں اگر کوئی بدہضمی وغیرہ معاملہ ہے یا پھر کچھ اس طرح کی پرابلمس ہے جس کے سبب جو ہے یہ معاملہ گریٹ ہو رہا ہوگا، اللہ پاک انہیں شفا دے۔ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں،
اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میتھی جو آپ کو انشاءاللہ کرانے کی دکان میں انشاءاللہ مل بھی جائے گی، بیج جو آتے اس کے، جی بیج، جی ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے میتھی کو پکا کر کھائیے، یا پھر میتھی کے جو تازہ پتے جو آتے ہیں اس کو پانی میں خوب ابال کر جو ہے اس کے نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے کیجیے، کلیاں کیجیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ منہ کے چھالے جو ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یعنی میتھی پکا کر کھا لے، میتھی کی سبزی آتی ہے وہ پکا کر کھا لے، یا میتھی کے دانے ہیں، یا میتھی کے ہری پتی کی جو سبزی آتی ہے میتھی کی، اس کو پانی وغیرہ میں آپ اچھی طرح سے اس کو بوائل کر لیں، ابال لیں، اور پھر نیم گرم جب رہ جائے، کچھ ایسا کہ منہ میں آپ رکھ سکے، گرگرے کر سکے، کلیہ کر سکے، ایسا جب پانی رہ جائے تو صبح و شام آپ نے کلیہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، چھالے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی ایک تو یہ دیکھیں کہ چھالے جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات پیٹ کے اندر گرمی کی وجہ سے بھی یہ چھالے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی تیزابیت بڑھ جاتی ہے پیٹ میں، اس وجہ سے بھی یہ چھالے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی چیک کرا لیں، اور اس کے لیے کچھ ایسی غذا ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کو بتائے کہ جو آپ کی تیزابیت اگر ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اور اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سید صاحب کہ چھالے جو ہے نا وہ دانتوں کے اندر جو ہے، وہ دانت کے اندر کوئی جیسے کوئی کنارہ ٹوٹ گیا تو وہ کھردری ہو جاتی ہے، اب وہ رگڑ رہی ہوتی ہے ہونٹوں سے یا گالوں سے یا زبان اس سے رگڑ رہی ہے، تو اس پر بھی رگڑ کی وجہ سے بعض اوقات زخم سا بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کہیں پیٹ کی تیزابیت اگر ہے تو پھر اس کا علاج کر لے، یا پھر کسی ڈینٹسٹ سے اگر اس طرح کا معاملہ ہے، دانتوں کا کونا وغیرہ اگر ٹوٹا ہے تو کسی ڈاکٹر ڈینٹسٹ سے چیک کروا کر اس کا علاج کر لے، تو انشاءاللہ آپ کے پھر چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، جو روحانی علاج بیان کیا ہے کہ 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے تو انشاءاللہ پیٹ کی تیزابیت بھی ختم اگر ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے چھالے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اچھا سر کے بال ابھی بہت جھڑ رہے ہیں، اور یہ بہت سو کے مسائل ہے، تو بالوں کا جھڑنا، پھر گنجا پن آ جانا، تو بال جھڑنا بھی بند ہو جائے، جو گنجا پن ہے اس پر بال اگے بھی، اس کے لیے کوئی عمل؟ اس کے لیے جو ہے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں سورۃ اللیل 41 ٹائمز جو ہے پڑھ کر جو ہے سرسوں یا ناریل کے جو تیل پر جو ہے دم کر دیں، اور پھر اس تیل سے رات سوتے وقت جو ہے نا اچھی طرح سر پر مالش کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہتا اس کی برکت سے بال جھڑنا جو ہے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی اچھا، مالش بھی کرنی ہے تو ایک اچھے انداز میں اس کو کریں۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا لوگ تیل ایسی لگا لیتے ہیں نارملی طور پر، تو جس کی بنا پر اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ جی تو یہ جی فرمائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سر کے بال، داڑھی کے بال اگر کسی کے جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، داڑھی اور سر کے بال جھڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کر لیں۔ امیر اہل سنت یہ تو ایک ہے کہ رات میں سوتے وقت تیل لگانا ہے، پھر سو جائے صبح میں آپ غسل کر لیں، نہا لیں۔ ایک امیر اہل سنت نے ایک مزید گھریلو علاج بیان کیا ہے، وہ بھی آپ چاہے تو کر لیں۔ زیتون کے 8 چمچ تیل لے کر، 8 چمچ زیتون کا تیل لے کر آپ اس میں 1 چمچ پیسی ہوئی دار چینی کو اچھی طرح پیس لیں، وہ اس میں ملا دیں، اور پھر 1 چمچ اصلی شہد اس میں ملا دیں، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ پھر یہ جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ تیل کو گرم کرنا ہے، تو یہ تیل جب گرم ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو آپ سیو کر لیں، بھر لیں، اور جب بھی نہانے لگے تو نہانے سے کچھ دیر پہلے آپ نے جہاں گنجا پن آ گیا ہے اس جگہ پر اس تیل سے آپ نے مالش کرنی ہے اچھے سے، جہاں داڑھی کے بال جھڑ رہے ہیں، سر کے بال جھڑ رہے ہیں، گنجا پن آ گیا ہے، وہاں اچھی طرح مالش کر کے 10 منٹ آپ وقفہ کر لیں، اور پھر 10 منٹ کے بعد آپ نہا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ دونوں عمل آپ چاہے تو کر لیں، رات میں سونے سے پہلے سورۃ اللیل والا عمل کر کے جو بوتل پہ رکھا ہے اس سے مالش کر کے سوئے، اور رات میں نہانے سے پہلے آپ یہ تیل لگا لیں، پھر آپ غسل کر لیں 10 منٹ ٹھہر کر، اللہ نے چاہا تو آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، جہاں گنجا پن آ گیا ہے انشاءاللہ الکریم بال اگنا وہاں پر شروع ہو جائیں گے۔ اچھا ایک سوال ہوا ہے کہ یاد کرتے ہیں تو یاد ہوتا نہیں ہے، محفوظ نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں عمل کہ ان کو یاد رہنا شروع ہو جائے؟ اللہ پاک ہمارے حافظے کو بھی مضبوط کر دے۔ آمین۔ اس کے لیے جو ہے یا علیم یا علیم یا علیم 7 ٹائمز، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں سورہ علم نشرح یہ 21 ٹائمز پڑھ کر پانی میں دم کر کے، جس بچے کا حافظہ
مضبوط نہ ہوتا ہو، کمزور ہوتا ہو، بھول جاتا ہو، اس کو پانی میں دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ الکریم ان کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی اس عمل کو جمعہ کی دوسری ساتھ یعنی جمعہ کی نماز کے بعد میں کثرت کے ساتھ یا قوی یا قوی یا قوی اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی بھولنے کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی ایک تو ہے کہ پڑھائی کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور ایک بھولنے کے ایسا مرض ہوتا ہے کہ ابھی سامان یہاں رکھا تھا پتہ نہیں کہاں چلا، مطلب رکھا تھا مجھے یاد پڑ رہا ہے لیکن اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہیں رکھا تھا یا کہیں رکھا تھا۔ اس طرح نا گھر سودا لانے کے لیے نکلے، گھر والوں نے کیا کہا تھا وہی بھول گئے، اس طرح بھی کسی کسی کو ہوتا ہے، کسی نے ٹائم دیا تھا وہ بھول گئے، تو یہ بھی بھولنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اگر آپ یہ عمل کریں گے کہ جمعہ کے دن دوسری ساعت میں یعنی جمعہ کی نماز کے بعد یا قویو کی آپ کثرت کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قویو یا قویو یا قویو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، بھولنے کی تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ چلتے ہیں یوٹیوب کے سوالوں کے جوابات کی طرف، استخارے کرنے تھے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی راشد بھائی ان کا استخارہ کیا گیا، دکان کے حوالے سے انہوں نے فرمائے تھے، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور دوسرا علی شبہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی دکان پہ نظر بد ہے جس کی وجہ سے ان کا بیٹری وغیرہ کا بزنس ہے، رشید بھائی کا، عبدالرشید بھائی کا، تو یہ چل نہیں رہی ہے کچھ دنوں سے، پہلے اچھی چلتی تھی، استخارہ میں تو نظر بد آیا، کیا کرے کہ دکان پھر چل پڑے؟ بہت ہی پیارا روحانی علاج امیر سنت کی طرف سے جو موصول ہوا ہے نیا نیا، وہ یہ کہ جس کی دکان نہ چلتی ہو نا تو وہ اپنی دکان پر جا کر باوضو جو ہے سورۃ الکوثر 7 ٹائمز پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنی چیزوں پر جو ہے نا وہ دم کر دیں، جیسے بیٹری کا کاروبار ہے تو بیٹری وغیرہ پہ دم کر دیں اس کو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو خوب کسٹمر بھی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی انہیں ملے گی۔ تو جب تک ان کے جو صلی اللہ تعالی علی محمد مقصد حاصل نہ ہونا، یہ عمل روزانہ ان کو یہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب بھی یہ جیسے شروعات کریں گے سورۃ الکوثر کی شروع میں یعنی اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ کوثر، ہر بار پھر آپ کو 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے، پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنا ہے، پڑھ کے پھر وہ دم کریں، سارے سامان پہ دم کر دیں، سارے سامان پہ دم کریں۔ ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے جو ملا تھا وہ آپ کو بیان کیا، دکان اچھی چلے گی، نظر بد اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے ختم بھی ہو جائے گا، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی ضرور برکتیں نصیب ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کی نظر بد ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دکان کی نظر بد ختم کرنے کے لیے، کاروبار کی نظر بد ختم کرنے کے لیے تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو اور فائدہ حاصل ہوگا۔ جی علی شبہ ہے، 2 دن سے ان کی طبیعت خراب کا، ان کی والدہ ان کے ذکر کیا گیا تھا کہ 2 دن سے ان کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے نیند بھی ان کو بہت آ رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ بخار وغیرہ آ رہی ہے ان کو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، چاہے جیسی ہی بیماری ہو، تو اس کے لیے جو ہے اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اگر دوا چالو ہے تو پھر ایسے صورت میں دوا پہ بھی ان کو دم کر کے کھلائیے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا جو ایک سوال ہوا ہے کہ کہیں رشتے کے لیے ان کو کچھ باتیں تو ان کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہیں، ایک جگہ خاص کہیں یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ تو بتا دیا گیا کہ اللہ پاک جو بہتر فرمائے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عمل یہ کرنا چاہے کہ کہیں رشتہ ہو جائے، رشتہ نہ ہو تو یعنی جوان بیٹی گھر بیٹھی رہے، تو ایک دنیاوی مقولہ بھی ہے کہ ماں باپ پر ایک طرح سے یہ فکر رہتی ہے ماں باپ کو کہ جلدی ہونا چاہیے ورنہ وقت گزرنے کے بعد میں اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو کیا عمل کرے کہ جلدی رشتہ ان کا ہو جائے؟ رات سونے سے پہلے جو ہے یہ عمل کرنا ہے، اور جب تک شادی نہ ہو جائے تو یہ عمل کرتی رہیں، ٹھیک ہے۔ عمل یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر دعا کیجئے،
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شادی کے غیب سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اس میں آپ نے درود ابراہیم کہا، اب تک ہم بتاتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا ہے، یہاں درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے؟ جی درود ابراہیم پڑھنا، جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں ہاں، تشہد کے بعد میں درود ابراہیم آپ پڑھیں گے اس میں۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ جو عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف اسلامی بہنیں یعنی کوئی لڑکی ہیں اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اسی کو کرنا ہے، جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس نے مراد پوری ہونے تک، یعنی جب تک رشتے کے اسباب نہیں بن جاتے، شادی جب تک نہیں ہو جاتی تب تک یہ عمل کرنا ہے۔ رشتہ کہیں ہو بھی جاتا ہے تب بھی عمل نہ روکا جائے، آسان عمل ہے۔ اللہ پاک کا مبارک صفاتی نام ہے وہابو یا وہابو، اس کو 300 بار پڑھنا ہے اور اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل رشتے کے اسباب بھی بن جائیں گے اور اللہ پاک نے چاہا تو اچھا رشتہ بھی ملے گا اور آگے زندگی بھی ازدواجی زندگی جو ہے وہ اچھی بھی چلے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جن لوگوں نے سوالات کیے، یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں، لیکن سلسلے کا ایک مختصر وقت ہوتا ہے جو کہ پورا ہوا، بہت سارے آڈیو سوالات بھی ہیں، کل بھی انشاءاللہ عز و جل اسی وقت سلسلہ لے کر آئیں گے، کل بھی آپ کے سوالات کو سلسلے میں اگر جن کے رہ گئے ہیں وہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آئیے اختتامی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا دیان یا سبحان یا حنان یا منان۔ یا اللہ پاک تیرا کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ایک بار پھر ماہ رمضان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے قدردانوں میں شامل فرما دے، ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک یہ ماہ رمضان کا عشرہ مغفرت شروع ہے، کئی ایک خوش نصیب مغفرت پا چکے، کئی ایک کو تیری رحمت حاصل ہوئی ہوگی، ہم نہیں جانتے کہ ہم تیری رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم مغفرت یافتاؤں میں شامل کیے گئے یا نہیں۔ دعا ہے مولا کہ ہم پر بھی رحمت کا دروازہ کھول دے، ہم پر بھی کرم کا دروازہ کھول دے، ہم پر بھی کرم فرما دے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں ہوئی خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے استاذ و پیر دوست و احباب مرحومین کی بھی مغفرت کر دے۔ یا اللہ تیری رحمت بھی وسیع ہے، تیری جنت بھی وسیع ہے، تو ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو بے نیاز ہے، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، ہمارے ناتوا بدن پر ترس فرما، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرما، جہنم سے آزادی عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، آنکھوں کا قفل مدینہ عطا کر دے، آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا کر دے، زبان کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سے ہماری دنیاوی تمام تکلیفیں دور فرما دے، ہم سے ہماری قبر میں آنے والی تکلیفیں دور فرما دے، محشر میں آنے والی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما، محشر میں رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے آج ہم سے سلسلے میں سوال کیا اور روئے زمین پر جتنے پریشان تیرے بندے ہیں، یا اللہ ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کے حال زار پہ رحمت فرما، بیماریاں دور فرما دے، آفت و بلیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو نکاح کے اسباب نہیں، جن کے نکاح کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں تو ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں نہیں بنتی مولا تو ان میں محبت عطا فرما دے، جو اولاد نافرمان ہیں ان کو مطیع و فرما بردار بنا دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں تو سب کو صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔
مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما